اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاوار بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 5 ستمبر 2020 ہے، جماعت چوتھی، مضمون اردو، عنوان ہوائی جہاز۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے جو آپ ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز دیکھتے ہیں جس کو ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کیسے بنا، سب سے پہلے کس نے بنایا، کیسے اڑتا ہے یہ ہوا میں۔ تو یہ سب جانکاری جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو سبق کو پڑھنے سے پہلے یہ جو سبق ہے، عنوان ہے ہمارا ہوائی جہاز، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے معنی آپ کو یاد رہیں۔ ہم جب یہ سبق پڑھیں گے تو سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ آؤ معنی یاد کریں۔ طے کرنا، پورا کرنا، اس میں ایک لفظ آئے گا اس سبق میں، طے کرنا، پورا کرنا۔ کام کی چیز، کام آنے والی چیز، وہ چیز جو ہمیں کام آتی ہے۔ داستان، کہانی، موجود ایجاد کرنے والا۔ غبارہ، ایک کھلونا۔ گیسولین، پیٹرول کی ایک قسم۔ جس طرح ہم گاڑیوں میں تیل ڈالتے ہیں، پیٹرول یا ڈیزل، اسی طرح جو گیس، جو تیل ہوائی جہاز میں استعمال ہوتا ہے چلنے کے لیے ایندھن کے طور، اس کو ہم گیسولین کہتے ہیں۔ پیٹرول کی ایک قسم جو ہوائی جہاز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ کارآمد، مفید، کام آنے والا۔ مفید، کام آنے والا۔ کارآمد ہو گیا مفید یا کام آنے والا، وہ چیز جو ہمیں کام آتی ہے۔ کل پرزہ، مشین کا پرزہ، سمت، طرف۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ان الفاظوں کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اچھی طرح یاد کریں گے۔ اب ہم یہ جو ہوائی جہاز ہے پڑھیں گے۔ داستان، موجد، غبارہ، گیسولین، کل پرزہ، یہ آپ نے پڑھا ہوائی جہاز۔ ٹھیک ہے، کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس کے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اس سے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے، یعنی چلنے کے لیے اس کی جو غذا ہے، اس کو چلانے کے لیے جو تیل استعمال ہوتا ہے اس کو گیسولین کہتے ہیں۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے، جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر کام آتا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا، اس سے کس نے ایجاد کیا، یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے 2 بھائیوں نے کی۔ انہوں نے ایک غبارہ بنایا، ٹھیک ہے، اس میں گرم ہوا بھر دی اور اسے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ کافی کوششوں کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ایک فرانسیسی سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں گیس بھر دی۔ یہ غبارہ اس سے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کوششیں کی۔ کئی قسم کے غبارے بنائے گئے۔ یہ تمام غبارے ہمیشہ ہی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ہوا انہیں ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلتی تھی۔ ان میں سمت بدلنے کا انتظام نہ تھا۔ 1890 عیسوی کے آس پاس ایک جرمن ماہر نے گلائڈر بنایا اور اس میں ہوا اڑان بھرنے کی کوشش کی۔ اس گلائڈر میں کوئی انجن نہ تھا۔ اس نے گلائڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی، گو کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب یہ ایک اہم قدم تھا۔ جہاز بنانے کے اس کام کو رائٹ بھائیوں نے آگے بڑھایا۔ رائٹ برادرز امریکہ کے رہنے والے 2 بھائی تھے۔ ان میں ایک کا نام ول برائٹ اور دوسرے کا نام ارول برائٹ تھا۔ شروع میں وہ رنگ ساز تھے، پھر انہوں نے سائیکل بنانے کا ایک کارخانہ کھولا۔ دونوں بھائی مختلف قسم کے کل پرزے بنانے میں ماہر تھے۔ دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں۔ ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی، طرح طرح کے تجربے کیے۔ کافی تجربہ کرنے کے بعد وہ گلائڈر بنانے کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے۔ 1903 عیسوی میں وہ اس گلائڈر کی مدد سے کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑ سکے۔ یہ انسان کی پہلی کامیاب اڑان تھی۔ ہوا میں اڑنے والی یہ مشین کسی وجہ سے خراب ہوئی۔
رائٹ برادرز نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے انتھک کوشش کی، انہوں نے دوسرا جہاز بنایا، کوشش جاری رکھیں اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح رائٹ برادرز کو ہوائی جہاز کا موجد کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ایجاد اور ان کی اس ایجاد کی بدولت دنیا کے اکثر ممالک ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ اب ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی ایجاد ہے۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں، یہ جو ہوائی جہاز ہے اس سے بہت سارے فائدے ہمیں ملتے ہیں، چاہے سفر کرنا ہو تو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو، چاہے جنگ ہو تو ہم اس کے ذریعے دوسرے ملکوں پر بھی ہم چڑھائی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم اوپر سے ہوائی حملے کر سکتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے۔ تو یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا زیادہ فائدہ جو ہے، اس کو سڑکوں اور پلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جہاں ہم چاہیں گے جہاز کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ آپ پیارے بچوں اس کے کوئی سوالات ہیں وہ آپ دیکھیے، یہاں لکھا ہے ہوائی جہاز سوچے اور بتائے، ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا؟ جواب، ہوائی جہاز رائٹ برادرز نے ایجاد کیا۔ ہوائی جہاز کے لیے کیا کیا فائدے ہیں؟ ہوائی جہاز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ گلائڈر کسے کہتے ہیں؟ گلائڈر ایک قسم کا غبارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے دوسرا سوال، درج ذیل جملوں میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تلاش کر کے نوٹ بک پر لکھیے۔ یہ جو نیچے لکھا ہے عنوان، چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے، اس میں آپ کو دیکھنا ہے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ آپ نے پڑھا ہے اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو عام شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں معرفہ جو خاص کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مکہ اور مدینہ سعودی عرب کے دو شہر ہیں، مکہ اور مدینہ۔ مکہ بھی اس میں معرفہ ہے کیونکہ مکہ کے بغیر دنیا میں کوئی جگہ مکہ نہیں ہے، اور مدینہ بھی دنیا کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو مکہ اور مدینہ یہ دونوں ہیں اس میں معرفہ۔ سعودی عرب کے دو شہر ہیں، سعودی عرب کے دو شہر ہیں۔ شہر جو ہے عام لفظ ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں معرفہ ہے کہ آخری آرامگاہ ہے۔ مکہ معظمہ میں مسجد کعبہ ہے، مسجد کعبہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ مکہ کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں جو ہے اس میں نکرہ ہے۔ پیارے بچوں یہ جو 4 سوالات ہیں آپ کے، یہ اپنی کاپی پر لکھ کر اچھی طرح ان کو یاد کرنا۔ باقی وسلام۔